امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ سے متعلق ایران کے جواب کا پہلا جملہ دیکھتے ہی مسترد کرنے کا دعویٰ سامنے آنے کے باوجود امریکہ نے ایران کو جواب دیا ہے اور اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہے، اور اب ایران نے بھی اس حوالے سے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ اس نے امریکہ کے تحفظات پر اپنا تازہ جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیج دیا ہے۔ آج ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکراتی عمل جاری ہے، ایران کو پاکستانی ثالثوں کے ذریعے نظر ثانی شدہ تجاویز موصول ہو گئی ہیں اور امریکہ کی تجاویز ملنے کے بعد ایران نے اپنا جواب بھی بھیج دیا۔ معاہدے اور مذاکرات سے متعلق امریکہ کے خدشات اور ان پر ایران کے نئے جواب کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے رائٹرز نے لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو بھیجے گئے نئے پروپوزل کی شرائط بظاہر ان آفرز سے ملتی جلتی ہیں جنہیں امریکہ پہلے ہی مسترد کر چکا ہے، تاہم ایک سینئر ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کچھ معاملات پر اپنے موقف میں نرمی دکھائی ہے، جبکہ ایک پاکستانی سورس نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان نے ایران کی جانب سے دیا گیا یہ تازہ پروپوزل امریکہ تک پہنچا دیا ہے۔ تاہم سورس کا کہنا ہے کہ پیش رفت کافی مشکل سے ہو رہی ہے کیونکہ دونوں فریق یعنی امریکہ اور ایران اپنے اہداف کو مسلسل بدل رہے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جبکہ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران کا یہ پروپوزل کئی حوالوں سے اس کی پچھلی آفر جیسا ہی ہے جسے صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کچرا قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے اس پروپوزل کے تحت سب سے پہلے جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانے، اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور نیول بلاکیڈ ختم کرنے پر توجہ دی جائے گی، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام اور یورینیم افزودگی جیسے زیادہ حساس معاملات کو بعد کے مذاکراتی ادوار تک مؤخر کر دیا جائے گا۔ تاہم ایرانی عہدیدار امریکہ کے موقف میں نرمی کا اشارہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے منجمد فنڈز کا 25% تک جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، یعنی پہلے جو اطلاعات آ رہی تھی کہ ایران کہ کوئی بھی فنڈز امریکہ جاری کرنے کو تیار نہیں ہے، اب ایرانی عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ کچھ نرمی امریکہ نے دکھائی ہے، 25% تک فنڈز جاری کرنے پر آمادگی دکھائی ہے، لیکن ایران ان تمام اثاثوں کی واپسی چاہتا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں ایران کو کچھ پرامن جوہری سرگرمی جاری رکھنے کے حوالے سے بھی زیادہ لچک دکھائی ہے، جبکہ ایران کے اس تازہ پروپوزل سے متعلق امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ اس معاملے سے آگاہ ایک سینئر امریکی عہدیدار اور ایک اور سورس کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے لیے یہ پروپوزل زیادہ معنی خیز نہیں ہے اور معاہدے کے لیے ناکافی ہے، اور ایران کا یہ نیا جوابی پروپوزل پچھلے ورژن کے مقابلے میں صرف معمولی طور پر ہی بہتر ہے۔ نئے پروپوزل میں ایران کی جانب سے پہلے کے مقابلے میں اب ایسے الفاظ شامل ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اس پروپوزل میں یورینیم افزودگی معطل کرنے یا پہلے سے موجود انتہائی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق کوئی واضح اور تفصیلی کمٹمنٹ شامل نہیں ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق اصل میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، آج ایک بہت سنجیدہ مرحلے پر ہے اور دباؤ ایران پر ہے کہ وہ درست طریقے سے جواب دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت ہے کہ ایران کچھ نرمی دکھائے، ہمیں جوہری پروگرام کے حوالے سے ٹھوس، واضح اور تفصیلی بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ بات چیت بامز کے ذریعے کرنی پڑے گی جو افسوسناک ہوگا۔ ایسے میں پس پردہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران براہ راست مذاکرات نہیں کر رہے، بلکہ انڈائریکٹ مذاکرات کے ذریعے اس بات پر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اصل مذاکرات کس شکل میں ہوں گے۔ امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ ایران کی جانب سے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ بھی ایران کا جواب دینا اس بات کی علامت ہے کہ ایران کو مزید امریکی فوجی کارروائی کا بہرحال خدشہ ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا میں بھی ایران کے نئے پروپوزل سے متعلق تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے قریب سمجھے جانے والے خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی مذاکراتی ٹیم سے قریب ایک سورس کا کہنا ہے کہ ایران نے ثالث ملک پاکستان کے ذریعے اپنا تازہ مسودہ 14 نکات کی صورت میں امریکہ کو پیش کر دیا ہے۔ سورسز کے مطابق حال ہی میں امریکہ نے ایران کے پچھلے پروپوزل کے جواب میں ایک متن بھیجا تھا اور ایران کا وہ پروپوزل بھی 14 نکات پر ہی مشتمل تھا۔ سورسز کا مزید کہنا ہے کہ ایران نے پیغامات کے تبادلے کے جاری طریقہ کار کے مطابق ترمیم کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنا 14 نکاتی مسودہ ہی پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیج دیا ہے، اور باخبر سورس کے مطابق ایران کا یہ نیا مسودہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور امریکہ کی جانب سے کانفیڈنس بلڈنگ کے موضوع پر مرکوز ہے۔ تسنیم نیوز نے مزید لکھا ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی سورس کے مطابق امریکہ نے اپنے نئے پروپوزل میں پچھلے مسودے کے برعکس مذاکرات کے دوران ایرانی تیل پر لگائی گئی پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ سورسز کے مطابق پابندیاں ہٹانے سے مراد ان پابندیوں کا عارضی طور پر ختم یا معطل کیا جانا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس پر لگائی گئی تمام پابندیوں کا خاتمہ امریکہ کے وعدوں کا حصہ ہونا چاہیے، تاہم امریکہ نے تجویز دی ہے کہ حتمی سمجھوتا ہونے تک امریکہ کے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول کی پابندیوں کو عارضی طور پر معطل کیا جائے، جبکہ ایران کی فارس نیوز کے مطابق ایک نمائندے نے
امریکہ کے ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے مطالبات کی تفصیلات بتائی ہیں اور ان کے مطابق امریکہ نے ایران کو جنگ کا کوئی معاوضہ دینے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کر دیا ہے کہ ایران 400 کلو گرام افزودہ یورینیم ایران سے نکال کر امریکہ کے حوالے کرے، جبکہ امریکہ کی باقی شرائط یہ ہیں کہ ایران کی صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہے گی، ایران کے منجمد اثاثوں کا 25% سے بھی کم جاری کیا جائے گا اور تمام محاذوں پر جنگ بندی کو مذاکرات سے مشروط رکھا جائے گا۔ فارس نیوز کی اس رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ اگر ایران یہ شرائط مان بھی لے تو بھی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملے کا خطرہ برقرار رہے گا، جبکہ ایران نے مذاکرات میں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے 5 شرائط رکھی ہیں جن کے تحت تمام محاذوں خاص طور پر لبنان میں جنگ کا خاتمہ ہوگا، ایران پر لگائی گئی پابندیاں ختم کی جائیں گی، ایران کے تمام منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے، جنگی نقصانات کا معاوضہ دیا جائے گا اور اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کے خود مختار حق کو تسلیم کیا جائے گا۔